السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ عام تعطیل کا اعلان۔ بانی MQM الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، ہسپتال میں داخل، ڈاکٹروں کے مشورے پر خون چڑھایا گیا۔ محمود خان اچکزئی کی جانب سے عمران خان کا طبی معائنہ ذاتی معالجین سے کرانے کا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ وفاقی وزیر قانون نذیر تارڑ نے عمران خان کی سرکاری طور پر پروسیجر کی تصدیق کر دی۔ پاکستان اور سعودی عرب ویکسین کی تیاری کے لیے اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت اور سعودی وفد کی اہم ملاقات۔ NIVCD میں قومی خزانے کا غلط استعمال روکا نہ جا سکا، نیب کی مداخلت کا امکان۔ مصر میں طبی عملہ غزہ کے زخمیوں کے استقبال کے لیے تیار۔ جناح اسپتال کراچی میں خلاف قانون ڈاکٹرز نئی انتظامیہ کی مریض دوست پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے دوبارہ سرگرم ہو گئے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کے آغاز میں پہلے چند اہم خبریں۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سالانہ وصولی کا نیا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 62 کھرب 13 ارب روپے کی ریکارڈ ریکوری کی نئی مثال قائم کر دی۔ جاری سالانہ رپورٹ کے مطابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی سربراہی میں اب تک کی سب سے بڑی سالانہ ریکوری وصولی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان میں مسلسل کینسر کے مریضوں میں اضافہ۔ گزشتہ سال 100% اضافہ دیکھا گیا۔ 2024 میں کینسر کے 10,000 کیسز رجسٹرڈ ہوئے۔ 70 سے 80% مریض آخری سٹیج پر ہی اسپتال کا رخ کرتے ہیں، جبکہ شیخ زید اسپتال کے احاطے میں واقع کینسر اسپتال کو تاحال حکومت بلوچستان فعال نہیں کر سکی۔ جاپان شدید برف باری کی لپیٹ میں، 28 افراد جاں بحق، 300 زخمی۔ غزہ میں ادویہ کی قلت، ہزاروں مریضوں کی زندگی خطرے میں۔ سانحہ گل پلازہ زبانی جمع خرچ جاری، لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی آہ و بکا جاری۔ ایک جھلک اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ میرے پپا ٹمپر میں جا رہے ہیں، مجھے انصاف چاہیے، مجھے کسی بھی حال میں میرے پپا واپس چاہیے۔ ناظرین کرام، جان و صحت کا تحفظ چاہے وہ نواز شریف ہوں یا عمران خان، ہر شہری کی جان و صحت کا تحفظ آئین اور قانون کے مطابق عام شہری کی جان و صحت کا معاملہ بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنی کسی نمایاں شخصیت کو۔ نون لیگ غیر ضروری طور پر عمران خان کی صحت کے حساس معاملے کو اپنے قائد میاں نواز شریف کے ماضی کو یاد رکھے بغیر نہ صرف طبی قوانین سے کھلا انحراف کر کے عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کے ذاتی معالجین سے علاج معالجے کی سہولیات فراہم نہ کر کے وہ خطرناک کھیل کھیل رہی ہے کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ پر ڈاکٹر طاہر شمسی جیسے امراض خون کے مایہ ناز معالج ڈاکٹر طاہر شمسی سے جو رپورٹ حاصل کی گئی اور اسی دوران ڈاکٹر طاہر شمسی کا اچانک انتقال، اور اسی رپورٹ کی روشنی میں سابق وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے قدر احتیاط کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو مثبت رپورٹ دی، جس پر شہباز شریف کے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر نواز شریف علاج کے نام پر بیرون ملک گئے۔ جو کچھ پھر انہوں نے وہاں کیا وہ ہمارا موضوع نہیں۔ عمران خان کا مریض کی حیثیت سے ملک میں اپنے معالجین سے علاج کا حق آئین اور قانون کے مطابق ہے، نہ کہ وہ بیماری یا علاج کے بہانے سے بیرون ملک جانے کی کوئی بات کر رہے ہیں، جیسا کہ طلال چودھری جیسے لوگ غیر ضروری اور پھر رائی کا پہاڑ بنا کر نواز فیملی کی مدت حکومت کو کم کرنے پر تلے نظر آ رہے ہیں،
جبکہ اس کے برعکس وزیر قانون نذیر تارڑ کا بیان واضح اور مثبت ہے۔ ناظرین کرام، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر میں سابق انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کے عہد سے ہسپتال میں شروع ہونے والی کرپشن کا گندا دھندا رک نہ سکا۔ موجودہ انتظامی سربراہ ڈاکٹر طاہر صغیر کے دور میں بھی قومی امراض قلب کے مذکورہ ادارے میں کرپشن پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ واضح رہے کہ NICVD کا سالانہ بجٹ تقریباً 10 ارب روپے کا ہے، جو صرف کراچی NICVD کے لیے مختص ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر طاہر صغیر کی جانب سے حکومت سندھ سے 5 ارب روپے کا اضافی بجٹ طلب کیا گیا ہے، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ تاخیر سے 3 سالوں کے آڈٹ کی جو رپورٹ حال ہی میں سامنے آئی ہے، اس کے مطابق اربوں روپے کی سنگین مالی بے قاعدگیوں، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کے ٹھوس شواہد و ثبوت کے باوجود نیب سندھ اور FIA کے ذریعے تحقیقات کرائے بغیر کراچی NICVD کے لیے اضافی بجٹ کے اجرا اور طلبی کے معاملے نے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ناظرین کرام، جناح اسپتال کراچی میں سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس تعینات بے ہوشی کے ڈاکٹر کی لاقانونیت کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی تو میرپور خاص میں امریکہ میں مقیم ڈاکٹر ششما گھوش خاتون ڈاکٹر کی بریکنگ نیوز کے بعد جعلی آرڈر پر اسٹاف نرس کو ہیلتھ ایجوکیشن افسر بنانے کا مبینہ اسکینڈل بھی LDN سامنے لے آیا۔ جی ہاں، جناح اسپتال کراچی میں خلاف قانون تعینات ڈاکٹر عدیل سمو کی حقائق پر مبنی اسٹوری گزشتہ روز وائرل ہونے کے بعد مافیا کا ہنگامی اجلاس اور خود ساختہ نرسوں کے لیڈر شاہد اقبال، جو خود سرکاری ملازمت کے دوران نجی نرسنگ اسکولز کے بزنس کے خلاف قانون کاروبار میں بھی ملوث ہیں، وہ تفتیشی پولیس کے افسر کو بھی دھمکانے پر اتر آئے ہیں۔ جبکہ جناح اسپتال میں خلاف قانون سابق ڈپٹی ڈائریکٹر سرجن ڈاکٹر عبید اللہ شیخ اور ڈاکٹر عدیل سمو کے دفتر میں بدھ کے روز خفیہ اجلاس، عبید اللہ شیخ کی واپسی پر ملازمین نے ان کی آمد کی اطلاع LDN کو دے دی۔ واضح رہے کہ محکمہ صحت سندھ نے عبید اللہ شیخ کو جناح اسپتال میں ادویہ و دیگر اشیاء کی خریداری میں کرپشن، شارٹ سپلائی و دیگر سنگین الزامات سامنے آنے پر اس لیے بھی انہیں ہٹا دیا گیا تھا کہ وہ بنیادی طور پر اسپیشلسٹ کیڈر میں بطور سرجن انتظامی عہدے پر ان کی تقرری سپریم کورٹ کے حکم کی سری خلاف ورزی تھی۔ جبکہ عبید اللہ شیخ کو ہٹائے جانے کے باوجود ان کی سابقہ کرپشن میں کمیشن وصولی کی سرگرمیاں ابھی بھی عروج پر بتائی جاتی ہیں، جن کی تفصیل فی الحال وقت کم ہونے کی بنا پر جلد اپنے ناظرین سے شیئر کروں گا۔ لیکن ڈاکٹر عدیل سمو کی جانب سے جناح اسپتال کی ادویہ چوری کی ادھوری FIR درج کرائے جانے اور ڈاکٹر عبید اللہ شیخ سے ان کے خفیہ اجلاس نے ڈاکٹر عدیل سمو کی مزید کرمنل سرگرمیوں کو نہ صرف بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ ان کی بوکھلاہٹ نے جہاں PDF کے بعض معتبر ذرائع نے یہ بھی LDN سے بات چیت کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ لیاری جنرل اسپتال سے بھی ڈاکٹر عدیل سمو کو چوری کے سنگین الزام میں ہٹایا گیا تھا، تو یہ ڈاکٹر شکیل کی سفارش پر سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ڈاکٹر فرحت عباس کے پاس کورونا کے وارڈ میں تعینات ہو گئے تھے۔ جبکہ یہ بھی بے ہوشی کے ڈاکٹر کی حیثیت سے کسی بھی انتظامی پوسٹ پر اعلیٰ عدلیہ کے حکم کے مطابق یہ فائز ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر عدیل سمو، جنہوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی کا انتظام کا چارج بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اسی کمپنی ڈریگن سیکیورٹی کے فرشناس سیکیورٹی اہلکاروں نے LDN کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ڈاکٹر عدیل سمو ہماری کمپنی سے ہر ماہ 4 گارڈوں کی تنخواہ بطور رشوت وصول کرتے ہیں، جس کی مالیت 1,40,000 روپے ماہانہ بتائی جا رہی ہے۔
جبکہ دوسری جانب وہ نرسوں کو بچانے اور الزام کا رخ موڑنے کے لیے بدھ کے روز اسٹور کیپرز کو مذکورہ چوری میں ملوث کرنے کی ناتمام کوششوں میں مصروف بتائے گئے، تو شاہد اقبال قانون سے ماورا تفتیشی افسر کو یہ بتاتے رہے کہ اگر انہوں نے چوری کے حوالے سے کسی بھی نرس کا بیان لینے کی کوشش کی تو ان کا سیٹ پر رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مافیا کی جانب سے پولیس کو دباؤ میں لینے کی کوششوں اور اپنی خلاف قانون تعیناتی بچانے کے لیے غریب مریضوں کے حقوق پر براہ راست حملہ آور ڈاکٹر عدیل سمو اس مافیا کے خلاف نئے سیکریٹری صحت سمیت ہسپتال کی انتظامیہ کیا اقدامات عمل میں لاتی ہے، جبکہ میرپور خاص میں محکمہ صحت سندھ کے سابق سیکشن افسر جلال الدین گھمرو اور میرپور خاص میں معروف بروکر عبدالخالق لغاری کی مبینہ ملی بھگت سے روزینہ جروار اسٹاف نرس 16 گریڈ کو 17 گریڈ میں ایجوکیشن آفیسر مقرر کروانے کا مبینہ مالی اسکینڈل بمائے دستاویزی ثبوت اور تصاویر کے ہمراہ کل کی خصوصی رپورٹ میں تفصیل کے ساتھ پہلے آپ ہماری اسکرین پر محکمہ تعلیم میں ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول دادو کو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کی جانب سے ارسال کیے گئے ایک خط کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، تمام سرکاری محکموں میں سنگین مالی بے ضابطگیوں کا یہ وہ انکشاف ہے جس میں ایس اے پی HR/DDO-0327 پے رول کی جانچ پڑتال میں منظور شدہ اسامیوں سے زائد تنخواہوں کی ادائیگیوں کی سنگین مالی بے ضابطگی کا یہ اسکینڈل سامنے آ گیا ہے، جس میں محکمہ صحت سندھ بھی دیگر سرکاری محکموں کی طرح کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مذکورہ عمل سندھ فائنینشل رولز اور جنرل فائنینشل رولز کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس پر مالی اختیار کا حامل DDO ذاتی طور پر جواب دہ ہوتا ہے۔ مذکورہ حکم کے مطابق فوری طور پر جعلی ادائیگیاں روکنے، ریکارڈ درست کرنے اور 3 روز میں رپورٹ جمع کرانے کا ہدایت نامہ جاری ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کے حوالے سے نئے سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کی معلومات کے لیے وہ اپنے محکمے کے طاقتور سیکشن افسر ڈاکٹر اسد کھتری، جو سابق سیکریٹری ریحان اقبال بلوچ کے مالی اختیارات کے حامل افسر ہیں اور بدستور اپنی پوسٹ پر برقرار ہیں، ان سے محکمے میں کروڑوں روپے کی جعلی ادائیگیوں کی تفصیل وہ فوری طلب کر لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔